پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اور بانی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک عدالتی فیصلہ ضرور سامنے آیا کہ سائفر کیس میں انہیں ضمانت دی جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلے کا نشان بالآخر تحریک انصاف سے دور ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ یہ فیصلہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی لاگو ہوگا۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جمہوریت کی بات کی جائے تو پاکستان میں جمہوریت ان سیاسی جماعتوں کی کتنی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کی حقیقت کے بارے سے آپ سبھی آگاہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے، اس سے قبل الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے کبھی اس طرح کا فیصلہ نہ آیا جو آج دیکھنے میں آیا۔ اس فیصلے کے پیچھے کی وجوہات اور محرکات کیا ہیں، اس کے اوپر آج بات کریں گے، لیکن ایک سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں جس کے بارے میں آج سے 6 ماہ پہلے ہی عام عوام جانتی تھی اور اس کو پریڈکٹ کیا جا رہا تھا مختلف ٹی وی چینلز پہ، ٹاک شوز میں، کہ تحریک انصاف جب الیکشنز پہ اترے گی تو نہ ہی ان کے پاس ان کا لیڈر ہوگا، نہ ہی ان کے پاس ان کا انتخابی نشان۔ گزشتہ 6-8 ماہ میں جو کچھ ہوا شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس انداز سے گرفتاریاں ہوئیں، جس انداز سے بار بار مقدمات بنائے گئے، ایک مقدمہ ختم ہوتا دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو جاتے، یہ معاملہ بھی شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ اس سے پہلے یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ کسی کے نکاح اور کھلا اور اس کے بعد واپس نکاح کے معاملات کے اوپر کیا کچھ ہوا، اور اس کے اوپر بھی مقدمات بنے اور اس کو بھی عدالتوں میں چیلنج کیا گیا۔ کیا یہی صورتحال اسی طرز پہ جاری رہے گی؟ اور اسی صورتحال کو جاری رہنا ہے تو کیا الیکشنز ہو پائیں گے، اور اگر ہوئے تو کتنے ہی دیر پاؤں گے؟ جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان سے جانیں گے کہ آخر یہ جو ماجرا ہے یہ کہاں پہ جا کے ٹھہرے گا۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، ایک دن تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر آتی ہے کہ ان کے چیئرمین کو، سابق چیئرمین کو ضمانت ملتی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اگلے ہی پل الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسا فیصلہ دے دیتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس سے اپنے سیاسی نشان کو ہی اس کو لے لیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح کا کوئی رویہ، اس طرح کا کوئی فیصلہ آپ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان کی آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے دیکھا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کے لیڈر کو جو پابندی ڈائریکٹلی نہیں لگائی گئی، وہ الیکشن بھی لڑتے رہے، لیکن یہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان کا انتخابی نشان لیا گیا، جیسے جو ہے کسی کا اگر تلوار تھا تو تیر کر دیا گیا، تیر کو تلوار کر دیا گیا۔ ایسا ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور پیپلز پارٹی پہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ ان کا جو ان کو چار پی بنانا، سمجھے نا، تو جو نا پارلیمانی پی بنائی گئی ہے، یہ مثال ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ پہلے اچھا ہوا نہ اب اچھا ہو رہا ہے، صحیح ہے نا۔ اس لیے کہ جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ چرچا یہ ہے، سب کسی کو بھی دیکھیں، کسی بھی جو ہے نا اسٹیک ہولڈر کو دیکھیں جو سیاسی سرگرمیوں کا یا مملکت میں یا سیاست میں اس کا ریاست کے معاملہ امور میں کوئی تعلق ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی، یہ سب کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور جو ہے اس سے ملک میں استحکام آئے گا، اور پاکستان جس دلدل میں کس طرح کے الیکشن سے ملک میں استحکام آتا ہے؟ نہیں، یہ کہتے جو ہیں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں دیکھیں اس سے ملک میں استحکام آئے گا؟ دیکھیں میری پوری بات سنیں، میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استحکام آئے گا، لیکن یہ ساری چیزوں کے بعد جتنے بھی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ نہ اس میں الیکشن میں پائیداری ہوگی، نہ اس کا استحکام ہوگا، نہ مملکت میں یا ریاست میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جب دیکھیں ایک ایکشن ہوتا ہے اور ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب آپ کا ایک ہی جیسا آپ کا ایکشن ہوگا تو ری ایکشن بھی تو ویسے ہی آئے گا نا، ماحول تو ویسے ہی پیدا ہوگا نا، صورتحال تو وہی پروڈیوس ہوگی نا۔ کوئی تبدیلی، بنیادی تبدیلی نظر آتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کوئی نئی تبدیلی کوئی نئی فکر کی کہ پاکستان کوئی کھڑا ہو سکے گا اپنے پاؤں پہ، اتنے جو ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اس سے نکل سکے گا۔ جب آپ کے ایکشنز میں کوئی تبدیلی نظر نہ آ رہی، وہی ایکسرسائز ہے، وہی ریپیٹیڈلی کہانیاں ہیں، تو نتائج کے کیسے آپ امید دلا سکتے ہیں کہ ہم ایک بہتر سٹینڈنگ کے ساتھ ہماری سیاست ہو رہی ہوگی، ریاست ہماری کھڑی ہوگی، اور ہم اس بحران سے، سنگین بحران سے دوچار ہیں؟ ہم یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اب ایک اور سنگین بحران ہے کہ ہم سنگین بحران کو سنگین بحران بھی نہ کہیں۔ جب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی ہیں جس کو ہم انڈر دا کارپیٹ کرتے ہیں۔ ماضی میں جو تجربات ہوئے آپ نے بالکل صحیح طور پر ان کی نشاندہی بھی کی۔
مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ جو ماضی میں جو تجربات ہوئے ان کے بارے میں اکثر ہم ہی سیاستدانوں سے پوچھا کرتے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ غلطی تھی، وہ اکثر اپنے ہی کیے کو سدھارنے کی بات کیا کرتے تھے، جو ہوا اس سے آگے بڑھ جانے کی بات کیا کرتے تھے۔ آج پھر وہی کچھ ہو رہا ہے، پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا؟ بھائی دیکھیں 75 سال گزر گئے، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ ایک تو یہ عجیب روایت قائم ہو گئی ہے کہ جو ہے نا سوری کر لو۔ بھئی پاکستان کی جڑیں ہل جائیں، اگر اتنا بحران ہو جائے، اس کے جو ہے نا اس کا متبادل، اس کا جو ہے اس کا حل آپ کی سوری ہے؟ آپ سوری کہہ کے نمٹ سکتے ہیں آپ اور پھر جو ہے آپ نئے آپ راگ الاپ سکتے ہیں؟ آپ میں بنیادی تبدیلی کون دیکھنا چاہتی ہیں؟ وہی سیٹنگ ہے، وہی ارینجمنٹ ہے، وہی جو ہے پارٹی کی املگمیشن ہے، کہاں جو کوئی بات۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری قسمت کے جو ہے اچھے دن آنے میں بھی شاید 20 25 50 سال لگ جائیں، کوئی ایسے مستقبل قریب میں تبدیلی کے لیے ضروری تھا کہ بنیادی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، اب وہ بالکل تبدیل نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ جو تبدیلی نہ آ پائی، چلیں یہ بھی ذرا بات کرتے ہیں نا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اس حوالے سے۔ الیکشن کمیشن کا ایک اپنا رول ہوتا ہے، جہاں پہ اپنے کردار کی بات آتی ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن بہت بری طریقے سے ناکام ہوتا ہے۔ جہاں پہ پنجاب کے الیکشنز کی بات کریں، ملک میں بر وقت حلقہ بندیوں کا معاملے کی بات کریں، آپ مردم شماری کا معاملہ لے لیں، بہت سے ایسی جگہیں جہاں پہ الیکشن کمیشن اس انداز سے پرفارم نہیں کر سکا۔ ذرا اب یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد الیکشنز کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں۔ ابھی شکایت بھی آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں اور ان سے باقاعدہ ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں، یہ رپورٹس اگر صداقت ہے اس میں تو پھر دیکھیں یہ کچھ تو وجوہات ہے صداقت نا۔ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ احمقانہ بات ہے، یہ فلیم کرنا ہے صورتحال کو دونوں طرف سے کہ انہوں نے کاغذ چھین لیے، بڑی بدتمیزی، بڑی بے غیرتی کی والی بات کر دی وہ بقول ان کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کاغذ چھیننے کا مطلب ہے آپ اس کا چرچا تو کر لیں، آپ جو اس کو سیاسی بینیفٹ تو اٹھا لیں اس سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے فارم چھینے گئے، آپ گئے دوبارہ اپنے ونڈو پہ کھڑے ہوئے، آپ کو فارم مل گئے۔ وہ فارم چھننے کی جو کہانیاں ہیں جو بنائی جا رہی ہیں، اس سے جو پورے الیکشن کا نظام نہیں اس کے اوپر سوال اٹھیں گے اس کے بعد؟ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فارم دے دیے، راستے میں چھوئے تو وہ الگ جو ہے ادارہ ہے، اس کے خلاف الگ جا سکتے ہیں، آپ جائیں فارم چھینے تو ثابت کریں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم سے دوبارہ ایسی بھی فارم شکایت آئی ہے کہ فارم جمع ہوئے اور پھر ان سے کہا گیا ہم کے فارم ہی موصول نہیں ہوئے، اس طرح کی شکایت بھی آتی نہیں، ہے؟ اس طرح کی دیکھیں اتنا معصوم بات نہیں ہے یہ، اس لیے معصوم بات نہیں سر ہے کہ لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر اگر الزامات لگ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کی ساکھ اتنی ڈسٹرب ہوئی ہے نا، میں ڈیمیج تو ہوئی ہے۔ الیکشن کی ساکھ پہ بات ہی نہیں کر رہا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کی ایک ریمیڈی بھی تو ہوتی ہے نا، چیزیں یہ ہو گئی ٹھیک ہے، ہم نے ساکھ کی بھی بات نہیں کی کہ اس کی ساکھ اچھی ہے بری ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس بحث میں ہم پڑھے بغیر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں اگر انہوں نے کہیں واپس بھی لے لی گئے ہیں، کہیں نہیں بھی دیے جا رہے ہیں، کہیں پھاڑے جا رہے ہیں، کہیں چھینے جا رہے ہیں، تو اس کی ریمیڈی ہے کہ آپ بتائیں، ثبوت دیں اور خراب کریں نا۔ آپ کا کسی کا بھروسہ نہیں رہا، اس لیے ایک ہی ہے کہ آپ ایسے پلیٹ فارم پہ جائیں جس پر بھروسہ ہو اور وہ یہ لوگ کی آنکھیں کھل جائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ دعوے کر دیں کہ میرے ساتھ اب آگے کس چیز سے کھولیں گے؟ مجھے یہ بھی ذرا گائیڈ کرنا، کیونکہ اپیرنٹلی جو الیکشن کمیشن کی جو صورتحال ہے، پہلی دفعہ یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے وہ تھوڑے پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ کبھی ادھر کا فیصلہ آتا ہے کبھی ادھر کا فیصلہ آتا ہے، اس میں سیکوینسز نہیں ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے، ایک جیسے ہی نہیں ہے کہ ایک ہی جیسی کارروائی ہو رہی ہے، کچھ اچانک جو ہے ایک بات آ جاتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ نہیں ہے اتنا اور جو ہے ہم ضمانت دیتے ہیں۔ حیرت انگیز چیز ہے، ایسی مثالیں بہت سے لوگ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے اس طرح کا فیصلہ۔ نہیں ہے اینٹیسپیٹ کیا کرتے، اب دیکھیں اینٹیسپیٹ اگر کرتے تو ان کو پارٹیسپیشن کی تیاری ہوتی، ان کے پاس تیاری نہیں ہے، پارٹیسپیٹ کیسے کریں؟ تو ہم نہیں کرتے، لیکن ابھی یہ ہے کہ اینٹیسپیشن ایسی باقی ہیں اور ابھی ایسا مرحلہ ہے کہ کوئی صورت ہے ممکن ہے بلہ مل جائے، اور بلہ نہ ملنا ایک سمپیتھی ووٹ ہے،
آپ بلنہ کسی کی شناخت چھین لیں اور آپ اس کا نام اس سے چھین لیں تو آپ ہمدردی کس سے ہوگی؟ یار یہ سارے ناموں سے مزہ کر رہے ہیں، سب کے پاس ہے، اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو آپ اس کو کارنر تو کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے دوسروں کو فائدہ کس کا پہنچا رہے ہیں آپ؟ یہ اس کے نتائج تو اچھے نہیں ہوں گے نا۔ اچھا جاوید صاحب، ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ کمشنرز کی ڈی سی کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اسلام آباد سے بھی ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا سامنے کہ وہاں بھی کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ الیکشن سے پہلے اس طرح کی تبدیلیاں کرنا کیا یہ صحیح عمل ہے؟ میرے بھائی اس کو پوری خبر کو آپ اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ انہوں نے خود شکایت کی ہے کہ جو تبدیلیاں ہیں اس کے اندر جو اس کا سٹرکچر ہے وہ جماعتوں کا ایفیلیٹڈ ہے اور انہی کے دباؤ پہ کام کر رہا ہے، لہٰذا اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، ان لوگوں کو ہٹانا چاہیے، یہ حمایت یافتہ ہیں، ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور یہ شفاف الیکشن کا قتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب انہوں نے وہ کیا۔ اب جو الیکشن کمیشن ہے اگر اس کے پاس پروویژن آف کوئی لا ہے اور وہ تبدیل کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ تبدیلی بھی کوئی منصفانہ ہے، اس سے کہ ووٹنگ کا جو ہے جو تقدیس ہوتی ہے، تقدس ہوتا ہے، وہ قائم رہ سکتی ہے یا اور مزید ڈیٹرائڈ ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے، ساری چیزوں کا ایک ہی لب و لباب ہے کہ الیکشن ہزار دہانیاں چلیں، موسم خراب ہو، ساری چیزیں ہوں، الیکشن ہو، بس کی بات ہمارا لمحہ تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد بھی ہم الیکشن نہیں لگتے۔ اصل سوال یہی ہے، اگر اپیرنٹلی اس ماحول کی بات کریں، اس میں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، یہ کتنے قابل قبول ہوں گے؟ مطلب عوام کے لیے بھی ایک قابل قبول ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک آئی واش ہو رہا ہو یا ایک ایسی صورتحال بن رہی ہو جہاں پہ اپیرنٹلی اب تک شاید آپ بھی یہ بات ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو آج سے 7-8 ماہ پہلے یا 1 سال پہلے جو کچھ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ اس طرز پہ چیزیں جائیں گی، جو آپ نے کہیں، جو ہم نے اس پروگرام میں کہیں، تقریباً ساری چیزیں پوری ہوئیں۔ اس میں چاہے خان صاحب کی نااہلی کی بات ہو، اس میں چاہے خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہو، اس میں چاہے تحریک انصاف کا انتخابی نشان جانے کی بات ہو، اس میں پارٹی قیادت کی تبدیلی کی بات ہو، اس میں -1 کی بات ہو، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا۔ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی گئی تھی کہ ایک پارٹی کو ایک سپورٹ حاصل ہے یا اس کے لیے معاملات قدرے آسان ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہوا تو نظر آ رہا ہے۔ اگر وہی چیزیں ہو بھی جائیں تو اس کے اوپر سوال تو اٹھے گا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنی سارے معاملات جو آیا تھے وہ ہوتے بھی چلے گئے اور اس کے بارے میں کچھ نہ ہو سکا۔ کہتے ہیں نظریہ ضرورت کھا گیا اس ملک کو، اور نظریہ ضرورت ہر جو ہے نظریہ ضرورت کا استعمال کس نے کیا؟ نہیں، ہر سیاسی جماعت اس وقت اپنی گیون سچویشن میں دیکھ رہی ہے کہ اس کو فلفلمنٹ کہاں مل سکتی ہے، اس کو جو ہے ووٹ کہاں مل سکتا ہے، اب کہ اس کو یہ بینیفٹس کہاں حاصل سکتے ہیں۔ سب سمجھوتا ہی سمجھوتا ہے نا سر، لگ رہا ہے ہم کو۔ کون سمجھوتا کر رہا ہے؟ نہیں، ہم جی سیاسی جماعتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کمزور ہیں اس وجہ سے؟ کمزور تو ہے نا، سیاسی جماعتوں نے سٹینڈنگ لی کہاں پہ؟ کب جو ہے انہوں نے اپنی جمہوریت کی جو کیوں نہ لے سکے؟ یہ ایک سوال تو یہ بھی نا، کیوں نہ لے سکے؟ کبھی باجوہ صاحب کے آگے بے بس ہوئے، کبھی فیض صاحب کے آگے بے بس ہوئے، کیوں نہ لے سکے؟ اپنے معاملات بھی صحیح نہیں تھے۔ اچھا، مسئلے کی بات یہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہ لے سکے، نہیں کہہ رہا، نہیں یہ کیوں نہ لے سکے، مسئلے کی بات یہ کہ اگر آپ کیوں نہ لے سکے تو انجام بھی تو دیکھ لو، اس کی سزا بھی تو دیکھ لو ان کو۔ اگر نہیں لیا انہوں نے، انیشیٹو نہیں لیا، یہ لے سکتے تھے، ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں لیا، برباد ہو رہے ہیں، اب مار رہے ہیں۔ پہلے ایکسٹینشنز خود دیتی ہیں سیاسی جماعتیں، پھر بعد میں گلہ بھی ہی کرتی ہیں، تو کوئی وجہ تو ہے نا ان کے پاس بھی۔ بھئی ایکسٹینشن جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسٹینشن لیتے ہیں، یہ ایک ایسی بات ہے، اس کو کبھی طے نہیں پا رہے۔ ان حالات میں تو یہ لوگ 50 سال بھی شاید طے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار انڈا ہے یا بچہ ہے، یہ چوزا اس کا ذمہ دار ہے یا انڈا اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ بحث کرتے رہیں گے، اگر آپ سیاسی جماعتوں کو ایج دیتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ کا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کیسے ہونے دی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے قابو رکھا گیا ہے، ان کو ڈکٹیشن پہ رکھا گیا ہے، ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ یہ یو ٹرن ہر 24 گھنٹے بعد 2 یو ٹرن لیں، تو اس کا بھی جواب ہے کہ جب آپ یو ٹرن اشاروں پہ چلو گے تو چلایا جائے گا۔ ایک وقت شاید آپ اگر اپنی جمہوریت کی کرتے، بقا کا کچھ صحیح انتظام کرتے تو آج زیادہ بہتر حالت میں ہوتے ہیں۔ تو یہی
مرگ مفاجات ہیں، جرم چلیں ضعیفی جائیں گے ہے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک اور بڑا عام سوال ہے، کیونکہ جب ہم آگے کی طرف بڑھیں تو اور پیچھے کے سفر کو بھی نظر ڈالیں گے کہ آنے والی حکومت کو آخر وہ کیا کام کرنے یا نہ کرنے چاہیے جو ماضی کی حکومت نے کیے۔ خان صاحب کی حکومت جو گئی اس کے پیچھے کی کچھ خد و کال تو ہیں، کچھ معاملات تو ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کا حاضر ہوتا ہے۔